وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ ایکریلک نیلز خواتین جو پرماننٹلی لگاتی ہیں کیا وہ لگا کر بعد میں وضو ہو جاتا ہے اور کیا نماز درست ہے؟ اور آپ نے دیکھا کہ بہت سی خواتین جو ہیں وہ نیل پینٹ لگا کر وضو کرتی ہیں اور نماز پڑھتی ہیں، تو کیا ان کا یہ عمل درست ہے؟ دیکھیے، اس ضمن میں سب سے پہلے تو ایک اصولی بات یاد رکھیے کہ وضو کے لیے جن اعضاء کو دھونا لازمی ہے ان اعضاء کے ہر حصے پر پانی کا پہنچنا ضروری ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا لیکن ان کی ایڑیوں پر کچھ حصہ جو ہے وہ خشک رہ گیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ویل للعقاب، یعنی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کی ایڑیاں خشک رہ گئیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ کوئی ایک حصہ، کوئی ایک سپاٹ بھی اگر خشک رہ جائے گا تو وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اب یہ بات ہم جانتے ہیں کہ ہاتھوں کا دھونا کونیوں تک، یعنی کونیاں ہاتھوں میں بازو میں شامل ہیں، ہاتھ اس میں شامل ہیں، یہ وضو کے لیے دھونا لازم ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس میں ناخن بھی آتے ہیں، اس میں انگلیاں بھی آتی ہیں، اس میں ہمارا پورا بازو کونی سمیت جو ہے یہ شامل ہے۔ اب اگر ناخن کے اوپر جان بوجھ کر بغیر کسی وجہ کے، یعنی اگر کوئی مریض ہے کہ کوئی کسی کو چوٹ لگی ہے تو وہ تو استثناء ہے کہ چلو اس نے تو پٹی باندھ لی اوپر، یا اس کو وہاں پانی پہنچانا جو ہے وہ مضر تھا، تو اس کو تو ہم شریعت استثناء دیتی ہے، لیکن بغیر کسی عذر کے اگر کوئی شخص اپنے یا کوئی خاتون جو ہے وہ اپنے ناخنوں کے اوپر کوئی ایسے ناخن لگا لیتی ہے، ایکریلک ناخنز، جن کی وجہ سے جو اصل جلد ہے ناخنوں کی اس تک پانی نہیں پہنچتا، یا اوپر نیل پالش لگا لیتی ہیں اور اس نیل پالش کی وجہ سے پانی جو ہے وہ ناخن کی اصل جلد تک نہیں پہنچتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 5 ناخن ایک ہاتھ کے 10 ناخن جو ہیں ان کی جگہ خشک رہ گئی، 10 ناخنوں کی جگہ 10 ناخن جو ہیں ان تک پانی نہیں پہنچا، جگہ خشک رہ گئی۔ لہذا جب جگہ خشک رہ گئی، پانی تو اوپر سے سلپ کر گیا، جو آپ نے اوپر چیز لگائی تھی، ایکریلک نیلز ہوں یا وہ نیل پالش ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وضو نہیں ہوا۔ وضو نہ ہونے کی یہ وجہ اصل میں کہ ناخن کی اصل جلد تک پانی نہیں پہنچا۔ اب جب وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ جو خواتین ایسا کرتی ہیں وہ غلط کرتی ہیں، لا علمی میں کرتی ہیں، آپ کو ان کو آگاہ کرنا چاہیے۔ تو چاہے وہ ایکریلک نیلز ہوں یا نیل پالش ہو، بلکہ اس ضمن میں ایک نیل پالش جو ہے وہ بڑی مشہور ہوئی کہ کہا جانے لگا کہ وہ نیل پالش ایسی بنائی گئی ہے ٹرانسپیرنٹ سی کہ اس کے اندر سے پانی جو ہے وہ جذب ہو جاتا ہے اور وہ نیچے چلا جاتا ہے، لیکن بہت سی خواتین جنہوں نے یہ تجربہ کیا انہوں نے یہ بتایا کہ وہ بات بھی بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ ایسی کوئی نیل پالش اب تک کامیاب نہیں ہو پائی کہ جو پانی جو ہے جس کے اندر سے نیچے چلا جاتا ہو۔ تو اس لیے کسی قسم کی بھی نیل پالش ہو یا ناخنوں کے اوپر کوئی ناخن جو ہے وہ لگائے جائیں، جب پانی آپ کی ناخن کی جو اوریجنل قدرتی جو جلد ہے، جو ناقدرتی آپ کا ناخن ہے، جب تک اس تک پانی نہیں پہنچے گا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ واللہ اعلم۔